بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا سورہ الفاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ سورہ الفاتحہ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یعنی اللہ کے نام سے پڑھتا یا شروع کرتا یا تلاوت کرتا ہوں۔ شریعت میں بہت سے اہم کاموں کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ حکم دیا گیا ہے کہ کھانے، ذبح، وضو اور جمع سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بھی ضروری ہے، جیسا کہ سورہ النحل آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: جب تم قرآن کریم پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سورہ الفاتحہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: الحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ تعریف کا اصل مستحق اور حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی کے اندر کوئی خوبی، حسن یا کمال ہے تو وہ بھی اللہ کا پیدا کردہ ہے، اس لیے حمد یعنی تعریف کا مستحق بھی وہی ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے خاص ہیں۔ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کا استعمال کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ الحمدللہ، یہ کلمہ شکر ہے۔ اس حوالے سے صحیح مسلم حدیث نمبر 2734 میں آیا ہے: اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے اور پینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے۔ رب اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ہے، جس کے معنی ہیں ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضرورت مہیا کرنے اور اس کو تکمیل تک پہنچانے والا۔ للعالمین، عالم جہاں کی جمع ہے۔ ویسے تو تمام خلائق کے مجموعے کو عالم کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کی جمع نہیں لائی جاتی، لیکن یہاں اس کی ربوبیت کاملہ کے اظہار کے لیے عالم کی بھی جمع لائی گئی ہیں، جس سے مراد مخلوقات کی الگ الگ جنسیں ہیں۔ مثلاً عالم جن، عالم انس، عالم ملائکہ اور عالم وحوش و طیور وغیرہ۔ ان تمام مخلوقات کی ضرورتیں ایک دوسرے سے قطعاً مختلف ہیں، لیکن رب العالمین سب کی ضروریات ان کے احوال و ظروف اور طابع و اجسام کے مطابق مہیا فرماتا ہے۔ سورہ الفاتحہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: الرحمن الرحیم۔ بہت بخشش کرنے والا، بڑا مہربان۔ کہا جاتا ہے دنیا میں اس کی رحمت عام ہے، جس سے بلا تخصیص کافر اور مومن سب فیضیاب ہو رہے ہیں، اور آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا، یعنی اس کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی، جیسا کہ سورہ الاعراف آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میں وہ رحمت ان لوگوں کے لیے ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ سورہ الفاتحہ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: مالک یوم الدین۔
بدلے کے دن قیامت کا مالک ہے۔ دنیا میں بھی اگرچہ مکافات عمل کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے، تاہم اس کا مکمل ظہور آخرت میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق مکمل جزا اور سزا دے گا۔ اسی طرح دنیا میں عارضی طور پر اور بھی کئی لوگوں کے پاس تحت الاسباب اختیارات ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوگا۔ سورہ الفاتحہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، إياك نعبد وإياك نستعين۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کے معنی ہیں کسی کی رضا کے لیے انتہائی تذلیل و عاجزی اور کمال خشوع کا اظہار، یعنی جس ذات کے ساتھ محبت بھی ہو، اس کی مافوق الاسباب طاقت کے سامنے عاجزی و بے بسی کا اظہار بھی ہو، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس اعتبار سے نہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز ہے اور نہ استعانت ہی کسی اور سے جائز ہے۔ ان الفاظ سے شرک کا سدباب کر دیا گیا ہے، لیکن جن کے دلوں میں شرک کا روگ راہ پا گیا ہے، وہ مافوق الاسباب اور ماتحت الاسباب استعانت میں فرق کو نظر انداز کر کے عوام کو مغالطے میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو، ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح وہ یہ باور کراتے ہیں کہ اللہ کے سوا اوروں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے، حالانکہ اسباب کے ماتحت ایک دوسرے سے مدد چاہنا اور مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، جس میں سارے کام ظاہری اسباب کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ انبیاء بھی انسانوں کی مدد حاصل کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سورہ الصف آیت نمبر 14 میں، اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار ہے، اور سورہ المائدہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ظاہر بات ہے کہ یہ تعاون نہ ممنوع ہے نہ شرک۔ اس کا اصطلاحی شرک سے کیا تعلق؟ شرک تو یہ ہے کہ ایسے شخص سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہ کر سکتا ہو، جیسے کسی فوت شدہ شخص کو مدد کے لیے پکارنا، اس کو مشکل کشا اور حاجت رواں سمجھنا، اور دور اور نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے کی صلاحیت سے بہراور تسلیم کرنا۔ اس کا نام ہے مافوق الاسباب طریقے سے مدد طلب کرنا، اور اسے خدائی صفات سے متصف ماننا۔ اسی کا نام شرک ہے، جو بدقسمتی سے محبت اولیاء کے نام پر مسلمان ملکوں میں عام ہے۔ توحید کی مختلف قسمیں ہیں، جیسا کہ توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک اور رازق صرف اللہ تعالیٰ ہے، جیسا کہ سورہ یونس آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیغمبر، ان سے پوچھیں کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے، اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ جھٹ کہہ دیں گے کہ اللہ، یہ سب کام کرنے والا اللہ ہے۔ اور سورہ الزمر آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان
اور زمین کا خالق کون ہے؟ تو یقیناً یہی کہیں گے کہ اللہ۔ اور سورہ المومنون آیت نمبر 84 اور 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کس کا مال ہے، ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ سب کو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی پناہ دینے والا نہیں، ان سب کے جواب میں یہ یہی کہیں گے کہ اللہ، یعنی یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں۔ اور توحید الوحیت کا مطلب ہے عبادت کی تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور عبادت ہر وہ کام ہے جو کسی مخصوص ہستی کی رضا یا اس کی ناراضگی کے خوف سے کیا جائے۔ اس لیے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ صرف یہی عبادت نہیں ہے، بلکہ کسی مخصوص ہستی سے دعا و التجا کرنا اور اس کے نام کی نظر و نیاز دینا، اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا، اس کا طواف کرنا، اس سے طمع و خوف رکھنا وغیرہ بھی عبادت ہیں۔ توحید الوحیت یہ ہے کہ یہ تمام کام صرف اللہ ہی کے لیے کیے جائیں۔ قبر پرستی کے مرض میں مبتلا عوام اس توحید الوحیت میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اور مذکورہ عبادت کی بہت سی قسمیں وہ قبروں میں مدفون افراد اور فوت شدہ بزرگوں کے لیے بھی کرتے ہیں۔ افسوس ہے کہ قبروں کے پجاریوں میں شرک کی یہ قسم بھی عام ہے، اور انہوں نے اللہ کی مذکورہ صفات میں بہت سے بندوں کو بھی شریک کر رکھا ہے۔ سورہ الفاتحہ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، یعنی ہماری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما، اس پر چلنے کی توفیق اور اس پر استقامت نصیب فرما تاکہ ہمیں تیری رضا حاصل ہو جائے۔ سورہ الفاتحہ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ اس آیت میں یہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کا یہ راستہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا راستہ ہے، نہ کہ کوئی اور راستہ۔ اور سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تاکید اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس لیے امام اور مقتدی ہر ایک کو آمین کہنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہری نمازوں میں اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حتیٰ کہ مسجد گونج اٹھتی۔ اور یہ تھا سورہ الفاتحہ کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر۔